ملت وہ کبھی بھی آئندہ کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتی ہے. وہ قوم ذلیل ہوگی، برباد ہوگی، وہ قوم اس دنیا کے اندر بے عزت ہوگی، اس کو ٹھوکریں دیا جائے گا، وہ ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوگی. تو قوم کے نوجوانوں کو بیدار کرنا، قوم کے نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے آگے تیار کر کے ان کو میدان میں اتارنا اور ان سے کام لینا آج وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے آج جس قوم کے حوالے سے ہم زیادہ باتیں کیا کرتے ہیں، اس قوم کے اندر ایک نہضہ کا وقت چلا ہوا ہے، اس میں بیداری آ رہی ہے. اور بیداری بھی اگر آئی ہے، آج اپنی آنکھوں سے آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے نوجوان سب سے زیادہ سڑکوں پر نظر آتے ہیں. ان کے نوجوان علم کے اعتبار سے، انفارمیشن کے اعتبار سے، اسکل آف اسپیکنگ کے اعتبار سے، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ بالکل تیار اور ٹرینڈ ہوتے ہیں. جبکہ وہیں ہمارا نوجوان ایک جملہ صحیح سے بول نہیں پاتا ہے، وہیں وہ نوجوان لیک آف انفارمیشن کا شکار ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی بات کو اور اپنے جواب کو وہ صحیح طریقے سے رکھ نہیں پاتا ہے. یہ دنیا ایتھینٹک دنیا ہے، یہ دنیا گونگوں کی دنیا نہیں ہے. یہ دنیا لکھنے پڑھنے والے اور ببانگ دہل کہنے والے، اپنی بات کو رکھنے والے کی دنیا ہے. جب تک سڑکوں پر نکل کر، لوگوں کے منہوں پر نکل کر ان کے منہوں کا جواب منہوں سے نہیں دیا جائے گا، الفاظ کا جواب الفاظ سے نہیں دیا جائے گا، جملوں کا جواب جملوں سے نہیں دیا جائے گا. جو جس زمانے میں جس میدان سے آ رہے ہوں، اس میدان سے جب تک ہماری تیاری نہیں ہوگی، خدا کی قسم ہم بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہر قوم میں نبی کو بھیجا گیا تھا اور نبی کو وہی خوبی دیا گیا تھا جو اس زمانے میں رائج تھی، جو اس زمانے کے اعتبار سے ضروری تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ والے معجزات نہیں دیے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مریض کو چھو لیتے تھے، وہ مریض صحیح ہو جایا کرتا تھا، پھونک مار دیا کرتے تھے، روحیں آ جاتی تھیں. لیکن حضرت موسیٰ کو یہ معجزات نہیں دیے گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو ان معجزات کی قطعاً ضرورت نہیں تھی. حضرت موسیٰ کو ضرورت تھی کہ وہ بڑے بڑے جادوگروں سے لڑ سکیں اور اعلاء کلمت اللہ کی حقانیت کو ثابت کر سکیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو کی چھڑی آپ کو عطا کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ کو ید بیضہ دیا گیا کیونکہ اس وقت وہ اس کی زیادہ ضرورت تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کو بے شمار معجزے اللہ رب العالمین نے دیے، لیکن سب سے اہم معجزہ اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمایا وقت کے حساب سے وہ یہ تھا کہ وہ فصیح اور بلیغ قوم تھی. یعنی اپنی بات کہنے میں اتنی شیریں زبان وہ رکھا کرتی تھی کہ اس کی مثال نہیں ملتی تھی، دوسری قوموں میں اس کے کوئی مثال نہیں ملتی تھی. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو فصیح و بلیغ زبان عطا کی گئی. قرآن کریم جیسی زندہ اور جاوید زبان اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جب زمانے میں جس چیز کی ضرورت ہو اور جس طریقے سے اور جس ریسورس سے سامنے والے ہمارے اوپر حملہ آور ہو، ہمارے عقائد پر حملہ آور ہو، اسلام کے اوپر حملہ آور ہو، ہماری کسی بھی چیز پر اگر وہ حملہ آور ہوتا ہے تو ہم کو وہی طریقہ اپنانا چاہیے. اور صرف طریقہ نہیں بلکہ اس سے احسن طریقے پر ہم کو جانا چاہیے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ نے احسن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور احسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے سے تمہارا